چاہوں گا کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، لیکن کھیلوں کے حوالے سے آپ لوگوں کی سنجیدگی بہت زیادہ تحفظات کا سبب بن رہی ہے۔ جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کی اور 6 ٹیموں کا اسٹرکچر عمل میں لایا گیا، اس کے بڑے تحفظات پائے جاتے ہیں۔ بین الصوبائی رابطے کی آپ وزیر ہیں، آپ سے مختصر جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ان 3 سالوں کے عرصے میں جو مختلف اسپورٹس فیڈریشنز کے حوالے سے کام کیا ہے وہ میں جاننا چاہوں گا۔ جی بہت شکریہ سر۔ یقیناً اس حکومت کے ساتھ جو 2018 میں آئی، بہت سی امیدیں اور بہت سی توقعات اسپیشلی سپورٹس کے حوالے سے ہیں، اور بٹ یقیناً جو بھی چیلنجز تھے اس وقت اس پہ، لیکن میں جب سے منسٹر بنی ہوں، میں نے سب سے پہلے جو بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں سپورٹس اسٹرکچر ہے کہ اس کو لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کون سی میجر آرگنائزیشنز ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں نے آ کے دیکھا تو جو پورا سپورٹس اسٹرکچر تباہ ہوا ہے۔ کوئی ادارہ سپورٹس کا، چاہے وہ نیشنل سپورٹس فیڈریشنز ہوں، چاہے وہ پاکستان اولمپک کمیٹی ہو، چاہے وہ پاکستان سپورٹس بورڈ ہو، یا ایون صوبوں کے پاس بھی کہیں کسی لیول پہ کوئی سٹرکچر یا سسٹم نہیں ہے۔ مطلب شاید یہ دنیا میں یہ واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا کہ جہاں پہ اتنے ہمارے بچے کھلاڑی بھی نکلے ہیں، اولمپئنز بھی نکلے ہیں، پوٹینشیل بھی بہت ہے اتنی بڑی آبادی کا، پر افسوس کے ساتھ کہ بڑا سسٹمیٹکلی یہاں کے اداروں کو اور یہاں کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا گیا۔ تو میں نے سب سے پہلے تو میرا فوکس یہی تھا کہ میں ان انسٹیٹیوشنز کی طرف فوکس کروں، کیونکہ جب تک انسٹیٹیوشنز نہیں ہوں گے، جب تک سسٹمز نہیں ہوں گے، ہم ایڈہاکزم پہ کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، چونکہ وقت کی کمی ہے اور اگر ہم لفاظی کرتے رہیں گے تو پھر دور چلے جائیں گے، اگر ہم ٹو دی پوائنٹ چیزوں کے ساتھ بات کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طرف پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے اور ایک جانب پاکستان اولمپک ایسوسیشن، اور اولمپک میں جو کارکردگی رہی ہے اس پر میڈیا ان دونوں ہی اداروں پر تنقید کے نشتر برسا رہا ہے۔ عوام بھی ان اداروں کی کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آتی۔ سیدھا سوال آپ سے یہ ہے کہ بین الصوبائی رابطے کی آپ وزیر ہونے کی حیثیت سے اسپورٹس بورڈ اور اولمپک ایسوسیشن میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے رول تو میرا جو اس وقت ایکٹ کے انڈر آتا ہے وہ ریگولیٹری رول ہے کسی بھی حکومت کا، پوری دنیا میں یہ ہے، ہم دنیا سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی آرگنائزیشن یہاں پہ ہو تو اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے کوئی بھی وہ آئے اور آ کے کر لیں۔ ہم تینوں سٹیک ہولڈر ہیں، چاہے نیشنل سپورٹس فیڈریشن ہے، ان کی اپنی اٹانومی ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ایک سرٹن اکاؤنٹیبلٹی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے ملک کا بچہ پاکستانی ایتھلیٹ ہے جو سفر کرتا ہے۔ اسی طرح پی او اے کی اٹانومی ہے ایز فار ایز ان کی انٹرنل ورکنگ، بٹ ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور جہاں تک پاکستان سپورٹس بورڈ ہے وہ بھی بالکل اٹانومس ہے، لیکن اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے اور وہ بھی آنسریبل ہے۔ کیا اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے؟ اولمپک مقابلے تو ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوتے ہیں، یقینی طور پر اولمپکس ایسوسیشن کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عارف حسن صاحب اتنے عرصے سے صدارت کے عہدے پر براجمان ہیں، ان سے بھی سوال ہونا چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ 2018 سے کام کر رہی ہیں، کیا اکاؤنٹیبلٹی کی ہے آپ نے پاکستان اسپورٹس بورڈ کی، اور کتنی فیڈریشن کو بلا کر پوچھا ہے کہ آپ کی فیڈریشن کی کارکردگی آخر ہے کیا؟ میرے علم میں تو صرف یہی ہے کہ ہاکی فیڈریشن کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائر خالد سجاد کھوکھر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں، آپ کہتی ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسنوکر فیڈریشن کے سربراہ عالمگیر شیخ صاحب وہ آپ کے دفتر کے کئی چکر لگا چکے ہیں، لیکن آپ نے ان کو پیسے دینے سے صاف 2 ٹوک انکار کر دیا ہے۔ جی دیکھیے، آپ نے پہلے 2-3 باتیں اس میں کرتی ہیں۔ ون از اکاؤنٹیبلٹی، اور پھر ہے آپ کی فنڈنگ پارٹ۔ ڈیفینیٹلی پہلے تو جو ادارے ہیں، کیا فنڈنگ میں ایتھلیٹ کو کر رہی ہوں؟ میں فیڈریشنز کی فنڈنگ کوئی ان کے ایڈمنسٹریٹو خرچوں پہ تو نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ جو بھی ہمارے پاس لمٹ میں 18ویں ترمیم کے بعد ایک بڑی ذمہ داری صوبوں پر آ گئی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی میں نے کیا کی، میں نے آڈیٹر جنرل کے تھرو پاکستان سپورٹس بورڈ کے لیے وہ کیا، میں نے اٹھایا کہ طریقے سے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی 40 فیڈریشنز ہوتی ہیں، میں نے ٹاپ کی 4 فیڈریشنز کو وہ کیا۔